هر کله قدرمن کوونکو کور مې پاړه چینار په حواله باندې تفصيلات چې دی هغه تاسو اورئ زموږ همکار هدایت علي پاسدار ټول تفصيلات مونږ ته راکړل چې دغه فریقینو ترمنځ د وسلې جمع کولو په معاملې باندې تر اوسه پورې ډیټل لاک برقرار دی ورسره په بازارونو کې د دوايانو سوي ګیس د چې کوم ال پی جی ګیس دی ورسره د پېټرولیم مصنوعاتو چې د هغې نشتوالی دغه شان په پرایویټ چې کوم کلینکس دي په هغې کې دوايانې چې دي هغه هم نشته. دا وخت زموږ هم سره موجود دی د کوزې کورمې صدینا مقامي صحافي محمد یوسف بنګش چې د هغه نه تفصیلات واخلو چې په دغه کوزه کورمه کې دا وخت چې دی هغه څه صورتحال دی. ویل کېږي چې په کوزه کورمه کې او په اپر کورم چې کوم دی په هغې کې تر اوسه پورې د 50 پورې بنکرې چې دی هغه مسمار کړی شوي دي. سره لوور کورم او اپر کورم کې چې دی کم دغه ترهګرۍ متاثرین دي په هغوی کې د امدادي چیکونو تقسیمولو سلسله چې دا هغه هم جاری ده. بلخوا د کوهاټ جرګې چې کومه فیصله کړې وه د وسلې راجمع کولو او د دغې لارې پرانستلو په حواله باندې نو په دغې حواله ویل کېږي چې دواړه فریقین چې دي هغوی به یو لایحه عمل چې دی هغه وړاندې کوي او په دې لړ کې به جرګه یو ځل بیا ناسته کوي چې څنګه کومې طریقه کار لاندې چې دی هغه وسله چې دی هغه جمع کړی شي یا سرکار ته حواله کړی شي یا قبایلي چې کوم مشران دي هغوی ته حواله کړی شي چې دغه شان په کورمه کې چې کوم د امن لپاره معاهده شوې ده د امن لپاره ګامونه پورته کړی شوي د تېرو 100 کالونو تقریبا دغه مسله چې د هغه روانه ده دغه چې دی د امن سره حل شي. جی محمد یوسف بنګش تاسو ته زما آواز راځي؟ عدنان صاحب تاسو آواز راځي هر کله درته وایو خو آواز لږ سلو دی. خجی یوسف دا راته ووایه کوزه کورمه کې دا وخت څه صورتحال دی خلک چې دي هغه په احتجاج باندې دي دغه شان دی د وسلې جمع کولو په حواله باندې چې کوم ډیډ لاک دی هغه هم برقراره دی ویل کېږي چې په بګن کې په ځینو متاثرینو کې چیکونه چې دي امدادي هغه هم تقسیم شوي دي. بالکل همدا شی دی چې نن هم صدیق کې ماویه شاو کې احتجاج شوی دی د اهل سنت طرحه جمعیت علماء اسلام احتجاج وکړو او احتجاج دی حواله سره اوس کومه د کوهاټ جرګه شوې دي هغه فیصله کې 14 نقطې یا نقطو کې دي ټولې کورمي اپریشن دي نو دا مطالبه یې کوله چې د ټولې کورمي اپریشن وکړی شي او دویمه خبره هغوی دا بس حکومت سکوم متبادل یاری دی اهل سنت ساده والا سکوم استعمالوي تور وړې شو والا جړین حکومت یار دی هغه کې حکومت ولار دی حکومت نه پریګ دی حکومت ته وایي چې تاسو د مین روډ استعمالوي نو اهل سنت والا دا دوال لري دا مطالبه کوي چې سیاسي سکیورټي نشته پرشن نه دي شوی نو څنګه پولیسای باندې یا نور روډ باندې مراد لاړ شو نو دوی سوال دی اپریشن وکړي شي اصلاحات ټول کړي شي اغه نه څه د روډ کولاو شي نو هر سړی به محفوظ وي. نو تاسو څنګه ویلو چې جرګه هم شوي دي اسلام آباد کومه جرګه شوي دي کومه فیصله شوي دي د دواړه غاړو تاسو کومه امیدینو او د راځي شوي دي سره مصلحه جمع کو دي کومه اهل سنت کو فریق هغه په دې باندې راځي دي چې اصلاحات جمع کړي شي خو کومه د پرچنات کومه فریق دی هغه دا خبره کاغو سبا پر ټیم وخت دی حکومت نه سبا هغه جواب ورکوي نو دا ممکنه دي کچيري دا اصلاحات پرشن نو شو اصلاحات ټول شو نو بیا ممکنه دي چې دا الیاده کولاو شي حکومت انتظامیه لګیا دي خپل ځای کې عملیات کوي. جی یوسف بنګش دغه بنکرو مسمارې په حواله باندې تفصیلات راکړي څومره بنکر چې دی هغه تر اوسه پورې مسمار کړی شوي دي کوم علاقو کې دغه بنکر چې دی هغه مسمار کیږي اوس لګیا دي. واز مدنان سے بواز مو پوی نشم تاسو په سوال باندې جی دغه بنکر کوم علاقو کې چې دی هغه مسمار کړی شوی دی او څومره بنکر چې دی په دغه علاقه کې موجود دي چې هغه به مسمار کولی شي. دا خو غالبا تقریبا کوم د ضلعي انتظامیه کوم رپورت کوم اطلاع تقریبا 200 نه زیات په مختلفو ځایونو کې بنکري موجود دي. تاسو خیال وکړئ دا اوس څو ورځې لګیا دي ضلعي انتظامیه په بلشخیلو کې ښار کې کوم بنکري مرچي او ډېر مشهور مرچي کوم زیات مرچي لیدله هغه هم مسمار کړی شو د سیتوار کې د نورو علاقو کې چې کوم ځایونو کې مرچي په نو هغه هم حکومت لګیا دی خپل ټیمونه ستوي هغه مرچي کوم بنکري دي هغه مسمار کېږي نو ویل کېږي تقریبا یو 450 پورې بنکري سکومې دي هغه اوس پورې مسمار کړی شوي دي ختم کړی شوي او نور ته مزید ته عملیات روان دي ضلعي انتظامیه لګیا دي عملیات د کوي ځای په ځای حکومت د کوهاټ جرګه شي حکومت څو مختلف دي نو حکومت جی سبنګش دا راته وایي چې کوم متاثرینو کې د چکونو تقسیم عمل دی سروې عمل دی هغه کوم ځای ته رسیدلی دا وخت نو زئی کوم د بګن کوم مظاهرچین دي متاثرین یو نن هم دا خبره کوله چې کوم حکومت صوبایي حکومت کوم ایتکس کمیټه کوم اعلان کړی دی 60 کروڑ روپے کوم هغه لا تر اوسه پورې عملي نشي
د کوم د کورونو سروي کړي و د کډونو حکومت سروي کړي و هغه اوس پورې عملی جمع نه دي ورچول کې شي نو دا مطالبه کوي چې را کوم جرګه کوم شوی دي کوه جرګه کوم فیصله کړی دي متاثرین لپاره نو د هغه عضلات وکړي شي زر تر زره چې تر څو پورې د بګن متاثرینو عضلات نه شي او اوس پورې تر هغه پورې نو دا روډ هم مسله وي او د حالات به ټیټ نه وي. ډیر زیاته مننه محمد یوسف بنگش د تفصیلاتو راکول لپاره. جی قدرمن کوونکو د راکوزو کورمنه تاسو واورید سادینا محمد یوسف بنگش چې ټول تفصیلات راکول د ویل چې د بګن ولسوي چې کوم پورې د بګن متاثرینو ته امداد نه میلاو شوی تر هغه پورې د امن معاهده چې د باغې باندې عمل درآمد هم ګران دی او د غلارې کولاویدل هم ګران دي ځکه چې په بګن کې بازار سوځېدلي د خلکو کورونه چې دي هغه سوځېدلي د خلکو ته امداد چې دی هغه او دغه شان د هغې علاقې بحالي چې ده هغه ضروري ده. دغه وړاندې چې کله دغه امن معاهده باندې نور چې کوم دی کاروایي روانه شي دغه شان دواړه فریقین چې دي هغوی یو ځل بیا د ناستې فیصله کړې ده چې دغه کوم حکومتي حکام دي د هغو سره به یو ځل بیا جرګه کولی شي چې دغه د وسلې جمع کولو په حواله باندې لایحه عمل چې دی هغه مخې ته راشي. قدرمنو دغه شان د ملک په سیاسي صورتحال باندې به نظر اچو نو په ملک کې سیاسي کشمکش دی هغه جاری دی که یو خوا پاکستان تحریک انصاف په 8 فروری د احتجاج چې دی د یو مسیحا مانځلو اعلان کړی نو بل خوا حکومت یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. ورسره په لاهور کې پاکستان تحریک انصاف چې دی په میدان پاکستان د جلسې لپاره درخواست ورکړی ولې د هغوی درخواست چې دی هغه هم مسترد کړی شوی دی. هم په دغه حواله باندې تفصیل اخلو. دا وخت زموږ سره سینئر صحافی سردار اویس د ټلیفون دارے موجود دی. جی سردار اویس صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم نان صاحب بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام سر آپ کا بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. سر یہ بتائیں جو مذاکرات کی دوبارہ پیشکش کی گئی ہے اور دوسری طرف جو 8 فروری کو احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی سامنے آئی ہے؟ مرکزی طور پر اسلام آباد میں پنڈی میں یا لاہور اسلام آباد ان علاقوں میں کہیں پہ احتجاج ہوگا یا جلسہ ہوگا یا صرف ثوابی پر ہی اکتفا کیا جائے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ابھی تک جو حکومت کی سے مذاکرات کی ایک بار پھر پیشکش کی گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے. سنجیدگی کا عالم آپ نے بھی دیکھ لیا ہم نے بھی دیکھ لیا کہ پہلے ایک مذاکرات کا تسلسل شروع ہو چکا تھا وہ یکدم جو ہے اس کا تسلسل روکا گیا ایک تعطل آیا اور اب پھر جو ہے ایک جب سب یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب مذاکرات جو مزید آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر ایک ایسی صورتحال میں شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کو جو دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب پی ٹی آئی اپنے موقف پر قائم ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تو تب تک مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے. ظاہر ہے انہوں اپنے موقف پر اب بھی قائم ہے اور حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے موڈ میں نہیں ہے. تو یہ ایک فرضی قسم کا ایک شہباز شریف صاحب کی جانب سے آفر دی گئی. اپوزیشن کو انہیں بھی علم ہے انہیں بھی معلوم ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے بغیر پاکستان تحریک انصاف اب مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھے گی اور وہ اب اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ حربے استعمال کر رہے ہیں. جہاں تک رہی بات 8 فروری کی تو دیکھیں اب یہ کل یوم سیاہ پاکستان تحریک انصاف منانے جا رہی ہے اور تحریک انصاف نے یہ جو گزشتہ ایک ہفتہ تھا اس میں کوشش. جی سردار اویس صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاید آپ سے ہم پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ سکے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کل یوم سیاہ کے موقع پر. جی قدرمن کو دن کو دغه تاسو اورئ سردار اویس دغه آواز کټ شو مونږ بیا د رابطې کولو کوشش کوو. بل خو مولانا فضل الرحمن صاحب کوم چې د جی واي سربراہ دی هغه یو ځل بیا مرکزی حیثیت هغه ته میلاو شوی ځکه چې حکومت هم غواړي چې مولانا فضل الرحمن د هغوی ملګري شي. ولې بل خو پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه بیا چې دی د مولانا فضل الرحمن سره ملاقاتونه کوي. نن هم وزیر اعلی خیبر پختونخوا سردار علي امین ګنډاپور صاحب ته چې دی د مولانا فضل الرحمن لخوا د سینیټر په ذریعه باندې یو پیغام چې دی هغه ورکړی شوی دی. اوس دغه پیغام کې مولانا فضل الرحمن څه ویلي دي په دغه حواله باندې تفصیل اخلو. سردار اویس صاحب سره موږ یو ځل بیا رابطه شوې ده. سردار صاحب یہ بتائیے جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی کلیدی حیثیت پھر سے برقرار رہتی ہے کیونکہ حکومت بھی رابطہ کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی رابطہ کر رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے مولانا فضل الرحمن کس سائڈ پہ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جمعیت علماء اسلام کی خوبصورتی ہے اور خاص کر مولانا فضل الرحمن کے ایک زیر سیاستدان ہونے کا عملی ثبوت ہے کہ چاہے ان کی تعداد پارلیمان میں زیادہ ہو یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو یا بہت کم ہو لیکن وہ ہر حال میں جو ایک ملکی قومی سیاسی منظرنامہ ہوتا ہے اس میں وہ ریلیونٹ رہتے ہیں اور ہر حال کے بغیر جو ہے وہ ملکی سیاست اور قومی سیاست اور پارلیمانی سیاست جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے جس کا مظاہرہ ہم نے جو ہے وہ پچھلے چند ماہ سے دیکھا ہے. اب بھی آپ دیکھیں کہ جو یہ مذاکرات کا سلسلہ ناکام ہوا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی ہے اور مولانا
مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اکٹھے ہیں اور جو کل ثوابی میں تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اس میں وہ شرکت کریں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آمادگی کا اظہار نہیں کیا اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ اب تحریک انصاف کی طرف ہاں نہیں بھری کہ وہ جلسے میں شرکت کریں گے، بلکہ ان کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کا سلسلہ حکومت کے ساتھ شروع کیا، مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار ہوئی، تب بھی جو مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، پھر بیک ڈور جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے چلتے رہے، بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی، علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی، تو اس تمام سلسلے میں بھی نہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اپروچ کیا، نہ جمعیت علماء اسلام سے کوئی رابطہ کیا، بلکہ جب طاقتور حلقوں کی جانب سے سرخ جھنڈی دکھائی گئی، حکومت نے مذاکرات سے جو ہے وہ تحریک انصاف کو جب کچھ ملتا دکھائی نہیں دیا، جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، تو اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم بھی استعمال کیا، لیکن ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کیا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، مفتی محمود کی تاریخ آپ دیکھیں تو وہ بھی بڑے بڑے اپوزیشن الائنس کی قیادت کرتے رہے ہیں اور پاکستان کی پارلیمان میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ تربیت مولانا فضل الرحمان کی ہوئی اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی ایک اپنی جو ہے وہ سیاسی تجربہ بھی ہے، تو ان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی ایک نو مولود کی مثال ہے، وہ مولانا کی جو ہے وہ ایک دور اندیشی کو یا مولانا کی سیاسی بصیرت کو تو نہیں پہنچ سکتے، تو اس میں مولانا نے چونکہ شروع میں ہی بھانپ لیا تھا تو اس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجربے کے طور پر دیکھا کہ آیا کیا پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ چل سکتی ہے، نہیں، لیکن تحریک انصاف اس پر پورا نہیں اتری، آپ نے دیکھا کہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد جو بیک ڈور رابطے ہوئے طاقتور حلقوں سے، تو اس دوران تحریک انصاف نے بالکل مولانا فضل الرحمان کو ٹچ نہیں کیا، ان سے رابطے نہیں کیے، تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اب مولانا فضل الرحمان کا اعتماد کھو چکی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے جو مطالبات بھی تھے تو وہ بھی ظاہر حکومت تسلیم کر چکی ہے، ان کا جو مدارس ایکٹ کا بل تھا وہ بھی پاس ہو چکا ہے، اب گزشتہ رات شہباز شریف بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے جو باقی بھی تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے، اور ظاہر اس سے پہلے بھی جو ان کے 26ویں آئینی ترمیم میں جتنے بھی تجاویز تھیں، جتنے بھی تحفظات تھے، تجاویز کو منظور بھی کیا گیا، تحفظات کو دور بھی کیا گیا، اور ہر طرح سے مولانا فضل الرحمان کی بات کو مانا گیا، اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا، تو اسی طرح رات کو شہباز شریف آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انہوں نے مولانا کو یقین دہانی کروائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تحریک انصاف کی جو احتجاجی تحریک ہے اس کا حصہ نہ بنے، حکومت آپ کے ہر مطالبات اور ہر تحفظات جو ہیں وہ دور کرنے کو تیار ہے، تو بہرحال ابھی تک جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ نہ ہی کیا، ان کو سرخ جھنڈی دکھائی ہے، اور لگ ہی رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر جو ہے وہ حکومتی بینچوں کا حصہ نہیں بنتے تو وہ اس طرح تحریک انصاف کی اپوزیشن کی تحریک کا بھی حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جگہ بعد دیگرے جو ہے ان کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچا چکی ہے اور سولو فلائٹ بھی لے چکی ہے، جس پر ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہیں، تو اب کل کا یہ جو جلسہ ہے یہ ظاہر ہے پاکستان میں جو ایک اپوزیشن اچھا سردار صاحب یہ بتائیں کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں کہیں اور جگہ پر ثوابی کے علاوہ بھی ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، دوسرا ایک خبر چل رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان ان کو آئی جی خیبر پختونخوا کی تعیناتی پر بھی تحفظات ہے، تو اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے آج سے کوئی 2 ہفتے قبل مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست دی تھی جو کہ ضلعی انتظامیہ نے منظور نہیں کی اور اب جو ان کو اجازت نہیں ملی، اسی طرح اگر میں اسلام آباد، راولپنڈی یا خطہ پوٹھوار کی بات کروں تو یہاں سے بھی جتنے بھی قافلے ہیں وہ کل ثوابی کی طرف آئیں گے، اسی طرح شمالی پنجاب سے بھی جو قافلے ہیں وہ ثوابی کی طرف آئیں گے، چونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی اور گرد و نواح کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما ہیں یا جو یہاں سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑ چکے ہیں، ان تمام رہنماؤں نے اپنی ویڈیو بیانات جو ہیں وہ اپنے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جاری کر دیے ہیں کہ کل جو تمام تر قافلے ہیں ان کی قیادت میں ثوابی انٹرچینج کی طرف جائیں گے، اسی طرح ہزارہ ڈویژن کے قافلے بھی ثوابی انٹرچینج آئیں گے، تو کل جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کا جو محور و مرکز ہوگا یا جس کی جو مرکزی احتجاج یا مرکزی جلسہ ہے وہ ثوابی انٹرچینج پر ہی ہوگا، ظاہر ہے جہاں پہ صوبائی قیادت ہوگی وہاں پہ مرکزی قیادت بھی ہوگی اور نو منتخب جو صدر ہیں جنید اکبر خان، کل میں سمجھتا ہوں کہ ان کا امتحان ہے کل کا احتجاج، اور عمران خان بھی اس کو بغور دیکھیں گے، ظاہر ہے انہوں نے ایک تعینات کی، اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے ان میں علی امین گنڈا پور پر پارٹی کی جانب سے بھی تنقید ہوئی، پارٹی کے باہر لوگوں نے بھی تنقید کی، لیکن اب کل جنید اکبر کا امتحان ہے کہ کیا وہ اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں، کیا وہ ایک بار اس احتجاج کو کامیاب کر سکتے ہیں، یعنی جہاں تک آئی جی خیبر پختونخوا کی بات ہے تو بالکل عمران خان نے جو گزشتہ روز آئی جی خیبر پختونخوا کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس سے قبل جو آئی جی تھے ان کو ہٹایا گیا اور اس تحفظات کا مقصد یہی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور سے
خوش نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صوبے میں علی امین گنڈاپور چیف ایگزیکٹو ہیں لیکن ان کی نہیں سنی جا رہی, ان کی نہیں مانی جا رہی, کیونکہ حکومت تو تحریک انصاف کی ہے اور 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ وہ اکثریت میں ہے, لیکن اس وقت علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اس طرح سے با اختیار وزیر اعلیٰ نہیں ہے جس کا احساس تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو بھی ہے, تحریک انصاف کی اپنی جماعت کو بھی ہے. کل اعظم سواتی جو کہ رہا ہوئے ہیں, کل ہی انہوں نے مانسہرہ میں تقریر کی, انہوں نے مانسہرہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ مانسہرہ میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت ہے لیکن یہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے اور میں جلد عمران خان سے ملاقات کر کے تمام لوگوں کو بے نقاب کروں گا اور ان کی چھٹی کرواؤں گا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس وقت تحریک انصاف کے اندر ایک سیاسی دھڑے بندی ہے اور خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر جو اقتدار کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف دھڑے بندیوں میں بڑھ چکے ہیں اور سینئر جو قیادت ہے جو کہ اس وقت اقتدار کا حصہ نہیں ہے وہ ان لوگوں سے نالاں ہے جو کہ اس وقت کیبنٹ کا حصہ ہے, جو کہ اس وقت اقتدار میں ہے. بہت شکریہ سردار اویس صاحب مشرق ٹی وی کو پروگرام مشرق راؤنڈ آپ کو وقت دینے کے لیے. قدرمن کو دن کو سردار اویس صاحب ټول تفصیلات چې دی هغه راکړه دغه چې په پاکستان تحریک انصاف کې تقسیم دی ډله بندي ده ځکه چې اعظم سواتی صاحب 13 ورځ په مانسهره کې جلسې ته په خطاب کې ویلي دي په خیبر پختونخوا کې چې کوم حکومت دی په دې کې په لویه پیمانه باندې کرپشن روان دی او دغه شکایت چې دی هغه په زبانی پی ټی آی ته رسوم. بل هغه قدرمن کو دن کو د وفاقي حکومت په حواله باندې خبرو کول د چینو په قیمت سیوا کېدو باندې بعد دغه شهباز شریف صاحب چې دی هغه ډیر زیات تنقید کولو چې د چینو قیمت چې دی هغه سیوا شو د تیر هفته وخت کې د 10 روپے کیلو چې دی دغه چینو قیمت چې دی هغه سیوا شوی دی په یوټیلیټي سٹور کې د 140 نه کیلو چې دی د چینو هغه 150 روپو ته رسیدلی دی. حکومت چې دی هغه د ګرانۍ کمولو وعده خو ډېرې کوي خو په خپل وعدو پوره کولو کې تر اوسه پورې ناکام دی. قدرمن کو دن کو موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړ شانتي دمه تاسو مشرق ټي وي سره